السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ پاک دعا ہے تمام بیماروں کو دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں ان کو بہترین صحتیاب کی ذات عمر دراز عطا فرمائیے، خصوصاً مفتی رفیع عثمانی صاحب کو یا اللہ پاک بہترین صحتیاب کی ذات عمر دراز عطا فرمائیے، اور یا اللہ پاک میرے والد اور میرے والدہ محترمہ کو بھی یا اللہ بہترین صحتیاب کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائیے، تا دیر ان کا سایہ میرے سر پر قائم اور دائم رکھیے، اور یا اللہ پاک جس کے والدین بھی حیات ہیں اللہ ان کے ایک یا دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہیں، یا اللہ ان کا سایہ ان اولادوں پر تا دیر قائم و دائم رکھیے، خیر و عافیت کے ساتھ رکھیے، بہترین صحتیابی کے ساتھ عمر دراز عطا فرمائیے۔ یا اللہ تمام بے قصور قیدیوں کو یا اللہ پاک رہائی نصیب فرمائیے، بالخصوص ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو یا اللہ اپنے اہل و عیال میں، اپنے گھر والوں میں، اپنی قوم میں، اپنے ملک میں خیر و عافیت کے ساتھ واپس لے آئیے۔ یا اللہ پاک ہمارا تو یہی گمان ہے، یہی سوچ ہے کہ وہ حیات ہیں، یا اللہ بس آپ ہی بہتر جانتے ہیں، یا اللہ اگر وہ حیات ہیں تو یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے اس ملک میں یا اللہ اس قوم میں واپس لے آئیے۔ سلامت رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو چند اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ دو اشعار اور ان کے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے شان میں جو بیان کیے گئے اشعار ہیں، بہت خوبصورت اشعار لگتے ہیں مجھے، یہ بہت زبردست اشعار ہیں، اور یہ وہی اشعار ہیں، یہ وہی اصحابہ کرام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، تو وہ شوق تھا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کا، وہی شوق اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، مجھے بھی اور آپ سب کو اور تمام مسلمانوں کو نصیب فرمائے، اور وہ جذبہ جو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو تھا وہ جذبہ ہم مسلمانوں میں بیدار فرمائے۔ آج کچھ تھوڑی سی ایک بات جو ہے وہ بہت تکلیف دہ عمل تھا جو آج میں نے شام میں دیکھا تھا۔ ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا تھا، ریلی نکل رہی تھی، اور اس میں جو ہے گانے نما جو ہے وہ نعتیں چلائی جا رہی تھی، اذانیں ہو رہی تھی، نماز ہو رہی تھی، نماز ختم ہو گئی اور وہ جلسہ جاری تھا، وہ تقریر جاری تھی، مغرب ہو گئی، وہ تقریر اور وہ جلسہ جاری تھا۔ 12 ربیع الاول، یہ مبارک دن، اس مبارک دن جن کے لیے ہم منا رہے ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا میں تشریف لائے تھے، انہوں نے تو اس دن کی نسبت کو اتنا قیمتی جانا تھا کہ اس دن بھی روزہ رکھ کے گزارا، کہ یہ دن میری ولادت کا دن ہے، میں روزہ رکھوں گا۔ تو آج ہم مسلمان ریلیاں نکال رہے تھے، نماز اذانیں ہوتی گئیں، عصر ہوئی، ظہر ہوئی، عصر ہوئی، مغرب ہوئی، عشاء بھی ہو گئی، لیکن جلسہ وہ اپنا جاری تھا۔ ایک لوگ نماز کے لیے چلے گئے، باقی مجمع وہی تھا۔ یہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، بولتے ہیں ہمیں محبت ہے، آقا کا دن منائیں گے، جس آقا نے یہ دن نہیں منایا ہم منا رہے ہیں، اور ہم منا رہے کیسے ہیں؟ کیا ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے یہ بات کہ جس نبی سے محبت ہے اس نبی کا پیغام تو یہ تھا کہ میرا ولادت کا دن ہے، میں اس میں روزہ رکھوں گا۔ تو محبت یہ تھی کہ ہم بھی روزہ رکھتے، محبت یہ تھی کہ ہم جلسے جلوس کرتے، ریلیاں نکالتے، اذانیں ہو رہی تھی، نماز ختم ہوتی گئی، دوسرے وقت شروع ہوا، اس کی اذان ہوئی، نماز ختم ہوئی، اور وہ جلسہ اور وہ مجمع لگا رہا اور نماز گئی۔ اور یہ جواب دیں گے روزے حشر کے دن، ہم کھڑے ہوں گے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوچھا جائے گا میرے امت کیا کر کے آئے ہو؟ یہ کر کے آئے ہو، ریلی نکالی تھی۔ یہ سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ ہماری پہچان جو ہے وہ اسلام کے نام سے ہونی چاہیے، نہیں ہوتی۔ مسلمان کا نام سن کے لوگ کراتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنا ایمان چھوڑ دیا،
ہم نے اسلام کے بتائے ہوئے اصول چھوڑ دیے، اپنے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا، اس کو اپنی زندگی میں اپنانے سے کراتے ہیں، شرماتے ہیں، داڑھی رکھنے میں شرماتے ہیں۔ بڑے افسوس کی مقام ہے ہمارے لیے، بہت شرم کا مقام ہے۔ اس نبی سے محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، بس وقت ایک دن تعین کر دیا، بس ایک دن میں ایک محبت 12 ربیع الاول کے دن کریں گے، بس چراغاں کریں گے، روشنیاں لائٹیں لگا دیں گے، نعت رسول لگا دیں گے، اسٹیٹس لگا دیں گے، بس یہ محبت یہاں تک تھی، ختم۔ 12 بجے کے بعد محبت ختم۔ 11 ربیع الاول کی 12 تاریخ سے شروع ہوتا ہے، محفل کا سماں لگتا ہے، اور بس اس کے بعد 12 ربیع الاول کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ بس یہ مہینہ بہت زیادہ ہوتا تو 1 مہینہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ مسلمان ہے، داڑھی نہیں ہے چہرے پہ، افسوس کا مقام ہے۔ مسلمان ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے، شرم کا مقام ہے۔ مسلمان ہیں، مسلمانوں کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچاتے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ اس نبی کو تو اس سے محبت کا اظہار تو ایسے کرتے ہیں جیسے بہت کوئی ہم بہت ولی اللہ ہیں، اور اعمال ہمارے اور ہماری حرکتیں ایسی ہیں اس کی شان میں گستاخی کر دیں تو ایسے مجمع نکال دیتے ہیں کہ بس کوئی ہم سے بڑا محبت کرنے والا نہیں۔ ٹھیک ہے، نکالیں، بالکل جائز ہے، حق ہے، اور یہ بتاتے ہیں، لیکن وہ کرتے اسی لیے تاکہ دیکھیں کتنا مسلمانوں میں وہ ہے۔ ابھی فرانس نے کیا تھا، بائیکاٹ کیا تھا اس پیٹرول پمپ کا، لیکن وہی پیٹرول پمپ نے جب 5 روپے کم کر کے دیا تو محبت ختم ہو گئی، سب پہنچے ہوئے تھے وہاں پہ۔ یہی وہ مسلمان تھے جو وہاں پہنچ کے پیٹرول ڈلوا رہے تھے کہ 5 روپے کم میں دے رہے ہیں۔ چند ایک دن ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کیا، اس کے بعد وہ لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، سب چیزیں، وہی کولڈ ڈرنک بھی چل رہی ہے، وہ پیپسی بھی چل رہی ہے۔ کیوں؟ یہ سوچئے گا ضرور۔ یہ میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، ان لوگوں سے سوال ہے جن تک یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے، جو یہ سن رہے ہیں، ان سے سوال ہے۔ یہ کسی فرقے اور طبقے کی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے لیے سوال ہے، یہ مسلمانوں کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ مسلمانوں کے لیے ہے۔ راستے میں جاتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، اور وہ لوگ، ان کو سلام ہے جو ہر کام روک کے نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، ورنہ عموماً تو لوگ بولتے ہیں گھر جا کے پڑھ لیں گے، گھر پہنچ کے پڑھ لیں گے۔ یہ سوچنا ہے ہمیں، آج اللہ پاک نے زندگی دی ہوئی ہے، آج نیکی کر لیں، آخرت میں کام آئے گی۔ آنکھ بند ہو گئی، نہ نیکی کر سکیں گے، اور اب تو یہ لمحہ ہے کہ اب پیچھے جو رہ جاتے ہیں وہ بھی نہیں بخشتے، بس پڑھ لی، کوئی دن آ گیا، انہوں نے بھی وہ ایک دن جو ہے نا وہ تعین کر لیا کہ اس دن چلے گا، عید پہ چلے گئے، رمضان میں چلے گئے، کوئی دن اور کوئی بڑی شب رات آ گئی، شب برات آ گئی تو چلے گا، اس کے علاوہ وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ تو آپ لوگوں سے میرے لیے یہ ایک میرا میسیج پیغام ہے آپ لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ کر کے جائیں اپنے لیے، کسی کا حاصل پہ انتظار میں مت رہیں، کسی کی امید کو مت وہ کہ امید رکھ لگائیں اس سے کہ وہ پڑھ کے بخش دیں گے، کوئی نہیں کرے گا، خود کرنا ہے، اپنے لیے کرنا ہے، اپنے آخرت کی تیاری خود کرنی ہے، آخرت کا سامان خود بنانا ہے، خود پیدا کر کے جانا ہے، کہ وہ جو ہم سامان کر کے جائیں گے وہی ہمارے لیے مغفرت کا سامان ہوگا، لیکن کرنا خود ہے۔ تو سوچیں، سمجھیں، اس بات کو غور کریں کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے صحابہ کرام نے، ہمارے علماء کرام ہمیں تلقین کرتے رہتے ہیں، نصیحتیں واعظ کرتے رہتے ہیں، دیتے رہتے ہیں، وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ صرف مسجد سے اٹھتے ہیں اور بس یہاں جا اور وہاں جا، مسجد میں بیٹھ کے تو بڑے آنسو بھی نکل جاتے ہیں، لیکن جب مسجد سے اٹھتے نکلتے ہیں، قدم باہر نکلتا ہے، وہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے وہیں بس وہ بات وہیں چھوڑ کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ سن رہے ہیں اس بات کو پکڑ لیں مضبوطی سے، پکے دل سے تہیہ کر لیں وہاں بیٹھے بیٹھے کہ آج یہ میں نے بات سنی ہے اور انشاءاللہ میں اپنی زندگی میں اس کو شامل کروں گا، ہر اچھی بات ایک روزانہ اپنی زندگی میں شامل کروں گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کو روزانہ انشاءاللہ زندہ کروں گا، اپنی زندگی میں شامل کروں گا، تاکہ جب کوئی مسلمان بھائی میری اس عادت کو دیکھے، اچھی عادت کو دیکھے، تو وہ بھی اسے اپنائے، اس کا اجر مجھے بھی ملے گا اور اس کے کرنے والے کو بھی ملے گا، اور اس کے لیے آخرت کا سامان بھی ہوگا۔ تو یہ میری آپ لوگ سب لوگوں سے درخواست ہے، میں ویڈیو میں بنا رہا ہوں، یہ میرا میسیج ہے، یہ میرا پیغام ہے، اس کو شیئر کریں اور پازیٹیو لیں چیزوں کو، نیگیٹو لینے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آخرت کا سامان، آخرت کی فکر
اور وہ جو قبر کا عذاب ہے نا وہ ہم پہ ہی آئے گا اگر ہم یہاں پہ کچھ کر کے نہیں گئے تو۔ قبر میں سکون چاہیے تو دنیا میں تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر آخرت میں سکون چاہیے، روز حشر کے دن پل صراط سے گزرنا ہے، کامیاب ہونا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر پینا ہے، تو اس کے لیے دنیا میں محنت کرنی ہے۔ یہ دنیا ہی ہے اور چند دن کی دنیا ہے، کب پتہ ختم ہو جائے کوئی نہیں پتہ۔ لمحے میں بندہ اس دنیا فان سے رخصت ہو جاتا ہے، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا انسان فارغ ہو جاتا ہے، کوئی نہیں پتہ جوان بچہ بوڑھا کب فارغ ہو جائے، کہ بوڑھا اب تک جائے گا بھی نہیں جائے گا یہ بھی نہیں پتہ۔ تو آپ لوگوں سے میری یہی درخواست ہے، بات تھوڑی سی بری ہے، کڑوی ہے، لیکن حقیقت ہے، تو اس کو سنیں اور آگے بھی لوگوں سے شیئر کریں، یہ میری آپ سے درخواست ہے، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی، ہماری مسلمان قوم، یہ امت جو اسلام کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا، اس میں رہنے والے بسنے والوں تک یہ پیغام پہنچے۔ ایک ایک مسلمان پہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارا یہ پیغام جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ ہمارے ذریعے ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچے جو اسلام سے دور ہو رہے ہیں، یہود و نصارہ کی سازشوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو ان سے درخواست ہے کہ یہ سب تک پہنچائے پیغام، ان سے درخواست ہے کہ ہمارے اس پیغام کو سنیں، تھوڑا سا ٹائم نکالیں، 5-7 منٹ 10 منٹ نکالیں، اسلام کو قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھیں، 10 منٹ ہی پڑھیں روزانہ لیکن پڑھیں ضرور۔ نماز کی طرف، فرض نماز ہی پڑھیں لیکن پڑھیں، مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف آئیں، دن میں 2 وقت آئیں لیکن آئیں، اللہ تعالیٰ سے نیت کریں کہ اللہ پاک آج سے میں انشاءاللہ پکے دل سے پختہ یقین کے ساتھ اللہ پاک آپ کو حاضر ناظر جان کے یہ نیت کرتا ہوں کہ میں آج سے نماز کی پابندی کروں گا۔ آج کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک بھی اس میں برکت بھی دے گا ہماری زندگیوں میں بھی، اور ہماری زندگیوں میں آسانیاں بھی پیدا کرے گا، اور اسلام کی طرف جو ہمیں راستے روکتے ہیں ان راستوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندہ کرنے والا مسلمانوں میں شامل اور داخل فرمائے گا اللہ پاک ہمیں۔ لیکن اس کے لیے محنت کرنی ہے، اس کے لیے سمجھنا ہے، رجوع الی اللہ کرنا ہے، اور وہ کریں گے انشاءاللہ۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ اس کو شیئر کریں، اور آپ سے یہ امید بھی ہے کہ انشاءاللہ جو جہاں تک میری یہ ویڈیو یا پیغام پہنچے گا وہ لوگ میری اس بات کو سنیں گے، کوئی نہ کوئی ایک ویڈیو کے ذریعے کسی بھی طرح سے کوئی نہ کوئی ایک نیکی اپنی زندگی میں شامل کریں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کو روزانہ زندہ کریں گے۔ اللہ پاک سے آخر میں یہی دعا ہے کہ آج جو بتایا اس میں کوئی غلطی خطا درگزر اگر کوئی غلطی خطا ہوئی ہے تو اسے درگزر فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہمارا بتانا اور جہاں تک یہ پیغام پوچھ رہا ہے جو سن رہے ہیں ان کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بتا رہا ہوں مجھے بھی اس پہ بہت اچھے طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے والدین ماجدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی عزت ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کرام کو صحیح معنوں میں اپنے سر کا تاج سمجھیں، اب علماء کرام کی ہر بات کو سننے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی صحیح معنوں میں عزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔